ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا. كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، تعلیم و تربیت کے اس پروگرام شمع علم میں آج ہمارا موضوع ہے کہ نظام تعلیم میں بہتری کیسے ہو. بہتری کی بات جو ہم کر رہے ہیں، مطلب کھلے طور پر اعتراف کر رہے ہیں اس وقت جو رائج نظام تعلیم ہے اس کے نتائج خاطر خواہ نہیں آ رہے ہیں. مادی ترقی کسی حد تک ہو رہی ہے، لیکن تعلیم کی وجہ سے، علم حاصل کرنے کی وجہ سے جو مکمل طور پر بہتری اور ایک اصلاحی ماحول جیسا بننا چاہیے ویسا بن نہیں پا رہا ہے. اس کی مختلف وجوہات ہیں. آج ہم اس کی تمام وجوہات کا احاطہ کریں گے، جائزہ لیں گے، وہ بھی جن کا تعلق براہ راست صرف نصاب سے ہے، تعلیم سے ہے، اور وہ بھی جن کا تعلق ہمارے سماج، ہمارے والدین سے ہے، ہمارے تعلیمی اداروں سے ہے، ان کے ذمہ داروں سے ہیں. کیسے بنیں گے ہمارے مثالی ادارے؟ اس میں کیا ہونا چاہیے؟ نمبر ایک یہ کہ بہر صورت ہمارے جو عصری تعلیم کے ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، ان کے ساتھ میں دینی تعلیم کا نظم کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ ہونا چاہیے. کیونکہ ہم جب یہ کہتے ہیں دینی علوم دینے والے مدارس سے کہ آپ کچھ عصری تعلیم کو بھی جوڑیے، تب وہ بجا طور پر یہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے عصری تعلیم کے اداروں میں، تعلیمی اداروں میں دینی تعلیم کا نظم ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں جڑنا نہیں ہے. اور وہ اس معاملے میں بالکل بجا ہیں، درست ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں سے اگر ان تعلیمی اداروں سے اگر فیکٹری جیسی بنی ہے اور ان سے صرف انجینئرز، ڈاکٹرز، آرکیٹیکچرز اگر پیدا ہوں اور سماج اور معاشرے میں اس سے کسی قسم کی کوئی بھلائی ہوتی نظر نہ آ جائے، اور اس کے باوجود معاملات ہر طرف سے بگڑے ہوں، تو بلا شبہ ہم کو اب جاگنا ہی چاہیے اور دینی تعلیم کا نظم ہمارے یہاں پر ہونا چاہیے. یہ صرف یسر قرآن تک نہیں، قرآن پڑھنے کی حد تک نہیں، قرآن کو سمجھنے کی حد تک، اور قرآنی جو معاملات ہیں ان کو ہمارے بچوں میں رائج کرنے کے لیے. وہ کون سے معاملات ہیں جو بچوں کو ہمارے ہیلپ کرتے ہیں؟ ہم اس کی مثال دیں گے کہ جب کالجوں میں ہمارے لیکچرز ہوتے ہیں تو سوال جواب کے سیشن میں ہماری قوم کے، ہمارے ملت کے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، ذہن بھٹکتے رہتا ہے، دماغ پر برے خیال آتے ہیں اور ذہنی یکسوئی قائم نہیں رہتی، ہم نے کیا کرنا؟ اس کا علاج سائنس کے پاس نہیں ہے. کوئی ایسی کیپسول، کوئی ٹیبلٹ ایسی بنی نہیں ہے کہ کیپسول کھا لی، ٹیبلٹ کھا لیا، پانی پی لیا اور بالکل حشاش بشاش ہو گیا، پھر سے پڑھنے کو لگے. جب دماغ پہ برے خیالات آ رہے ہوں اس وقت ان کو روکنے کے لیے ایسی کوئی کیپسول، کوئی ٹیبلٹ بنی نہیں ہے. اور سائنس کو چیلنج ہے کہ ایسی کوئی کیپسول بنا بھی نہیں سکتا ہے. جو لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، جن کے نفسیاتی مسائل رہتے ہیں، ان کو ہم جانتے ہیں کہ ڈاکٹر لوگ ان لوگوں کو بھی کچھ ایسی دوائی، ایسی کیپسول دیتے ہیں کہ جس سے ان کو نیند آ جائے اور سوئے رہیں، پڑے رہیں. پھر ایسی کوئی کیپسول، کوئی ٹیبلٹ
جس سے زندگی کی ایک نئی ترنگ، نئی امنگ آ جائے اور اس کے ذہن سے صرف برے خیال نہ نکلیں بلکہ وہ پورا ایکٹیو ہو جائے، متحرک ہو جائے اور نئی تحریک کے ساتھ میں پا کر وہ اپنے کام کو زیادہ دگنی رفتار سے کر سکے۔ ایسی کوئی کیپسول، کوئی ٹیبلیٹ، کوئی انجیکشن بنائی نہیں، لیکن ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس وہ کیپسول اور ٹیبلیٹ ہے، اور اس کا نام ہے نماز۔ کہ جہاں کہیں پر بھی ذہن بھٹک رہا ہے، فوراً وضو کر لی، 2 رکعت نماز پڑھ لی، کم سے کم 12-15 گھنٹے ذہن بھٹکنے سے رہ جائے گا۔ کچی مٹی کا بنا ہے، بار بار جو ہے وہ بھٹکتے رہتا ہے، اور اس لیے بار بار نمازیں جو ہیں وہ رائج کی گئی ہیں، اللہ کی طرف سے اس کا فرمان ہے۔ تو وہ جو ہے جس کی دوا سائنس کے پاس نہیں ہے، وہ ہمارے پاس ہے، اور اس کے بعد میں بچوں کا ذہن بھٹکنے سے، برے برے خیال آنے سے رک جائیں گے۔ کیونکہ کتنا ہی سوچیں آپ، اپنا خود کا حساب کتاب کرنے، اپنا احتساب کرنے اور زندگی کے لیے زیادہ سے زیادہ بہتر منصوبے بنانے کے لیے جائے نماز سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں ہے۔ آپ کہیں پر بھی دنیا کی کسی کونے میں جائیے، وہ کوئی بہت بڑی جو ہیں وہ بندرگاہ ہیں، بہت بڑے شہر ہیں، بہت بڑے پل ہیں، وہ لندن برج یا کہیں پر بھی، وہاں پر بھی آپ بڑے بڑے اور مثبت فیصلے نہیں کر سکتے جو ایک جائے نماز پہ لے سکتے، کیونکہ وہاں پر دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے سامنے آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پر بہتر آپ کے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ دینی تعلیم کا مکمل نظم ہمارے یہاں پر صحیح طریقے سے ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے اگر ہم رونا روتے رہیں کہ اس کے لیے حکومت سے کوئی مدد نہیں مل رہی ہے، وہ جو علماء رہیں گے، ٹیچرز رہیں گے، ان کی تنخواہ کون دے گا، تو پھر یہ ہمارے یہاں پر ماتم کرنے سے ذرا اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس قوم صرف ماتم ہی کر سکتے ہیں کہ اگر دینی علوم کے لیے ان کے پاس اگر فنڈز نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، تو یہ واقعی افسوس نہیں، دکھ کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے۔ اب آ رہے ہیں ہم اسکول کی طرف کہ کیسے اسکول ہم نے بننے چاہیے۔ نمبر 2، اور وہ یہ ہے کہ مثبت رویہ۔ سماج کے کئی مفروضات، کئی رویے جو ہیں وہ انتہائی منفی ہیں، اور اس میں دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ منفی ہیں، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ مکمل مثبت ہیں، مکمل صحیح ہیں، کہ لوگ کہ ہمارے بعد میں کیا ہوگا، اس کے لیے چلو نوجوانوں کو شامل کرتے ہیں، کم سے کم 30% کوٹا رکھتے ہیں نوجوانوں کو، اور ان کو ہم بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ یہ جو سماجی کام ہیں ہمارے قوم کے وہ کیسے کیے جائیں، لیکن وہ نہیں لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عجیب و غریب وجہ ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد میں سماج میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہونا چاہیے، لوگوں نے اسے یاد کرنا چاہیے کہ بھئی وہ شخص چلے گئے لیکن وہ ادارہ جو ہے وہ محروم ہو گیا، وہ ادارہ جو ہے وہ اب یتیم ہو گیا، اب وہ کام کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ یقین رکھیے وہ گالی دیں گے لوگ آپ کو کہ کمبخت مر گیا، اپنے پیچھے کوئی وارث چھوڑا نہیں اس ادارے کو آگے لے جانے کے لیے۔ یہ جو بات ہو جائے گی وہ انتہائی تکلیف دہ بات ہوگی۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ نوجوانوں کو بھی اپنے ساتھ لے کرنا چاہیے اور سیکنڈ لائن تیار کرنی چاہیے تاکہ وہ ادارے قائم و دائم رہیں۔ اداروں کی بات ہی آئیے تو یہاں پر بھی جو آپسی چپکلش، کرسی کی لالچ کچھ ایسی رہتی ہے کہ اس کی مثال دیں گے ہم کہ فرض کیجئے کوئی ایک ادارہ بنا اور کسی کو ایک صدر یا چیئرمین بنائیں اور باقی 8-9 ممبران جو ہیں وہ ممبر بنے ہوئے ایک صدر۔ اب یہ 8-9 ممبران جو ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کس طریقے سے وہ صدر کو ہٹایا جائے، جی جان سے کوشش کرتے ہیں۔ اب 3 سال کے بعد الیکشن ہو گیا، خیر وہ مل کے کامیاب، کام کچھ نہیں ہوا لیکن وہ صدر کو ہٹانے میں کامیاب ہوئے، وہ الیکشن ہار گئے وغیرہ۔ اب کوئی نیا صدر آتا ہے، اب وہ جو پہلے صدر تھے ان کی یہ کوشش ہوتی ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ ادارہ فنا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ جو کبھی اس ادارے کی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ میری جان ہے، میری روح ہے، میری زندگی کا مقصد ہے وغیرہ وغیرہ، جیسے ہی صدارتی کرسی گئی ویسے ہی وہ سوچتا ہے صدر کہ یہ جلدی سے جلد ادارہ جو ہے فنا کیسے ہو جائے، ختم کیسے ہو جائے۔ یہ آپسی چپکلش اور یہ رویہ ہمارا ہے کس تعلق سے؟
ہمارے تعلیمی اداروں کے تعلق سے بھی اس میں بہتری کیسے پیدا ہو، اس کے مختلف پہلوؤں پر ہم اپنی بات جاری رکھیں گے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تعلیم و تربیت کے اس پروگرام شمع علم میں آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں تعلیمی ادارے بہتر کیسے بنیں، ایک نظام جو ہے وہ بہتر اور کامیاب کیسے بنے۔ اس کے لیے ہم اب چاہتے ہیں اپنے تعلیمی اداروں کی طرف۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں ایک بہت ہی کلیدی کردار ادا کرتا ہے، وہ ہے دعائیہ اجلاس۔ جو پریئر میٹنگ ہے یا دعائیہ اجلاس ہیں، یہ بڑا ایک کلیدی رول ادا کرتے ہیں، کیونکہ سارے بچے اس میں اسمبل رہتے ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک۔ وہاں پر اپنا میسج پہنچانے کا، پیغام پہنچانے کا ایک سنہرا موقع ہوتا ہے۔ یہ دعائیہ اجلاس کے لیے حکومتی پالیسی کیا ہے، گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے، بھول جائیے، اس پالیسی کو اٹھا کے پھینک دیجیے اور اپنی ملی پالیسی کو ہی مرتب کر دیجیے، اور وہ یہ کہ یہ دعائیہ اجلاس کسی بھی صورت میں آدھے گھنٹے سے کم نہ ہو، کیونکہ اس میں کئی ساری باتیں صرف اقوال زرین نہیں بلکہ اس میں کئی سبق آموز قصے، کہانیاں، قصص الانبیاء، دین کی بات، قرآن کی باتیں، حدیث کی بات، یہ اس میں ساری آ سکتی ہیں۔ اور یہ ایک پلیٹ فارم ایسا بن جائے گا کہ جہاں پر بچوں کو بھی کچھ کہنے کا موقع ملے گا۔ جیسے بچے خود آئیں اور کوئی واقعہ بیان کریں، بچے خود آئیں، کوئی ضرور مثل کوئی محاورہ اس کی تشریح کریں، اس کے لیے کوئی مثال دے دیں، بچے خود آئیں، آج کے اخبار کے ہیڈ لائنز جو ہیں ان کو سنائیں۔ تو یہ ایک سالانہ گیدرنگ جو ہوتی ہے، وہ روزانہ گیدرنگ کا یہاں پر موقع آپ کے لیے مل گیا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ مثبت طریقے سے اپنے یہاں پر استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے جو یہ تعلیمی ادارے ہیں، ان میں اساتذہ، سب سے پہلے بات کریں اساتذہ کی شخصیت سازی کے کیمپ جو ہیں وہ مسلسل رائج ہوتے رہنا چاہیے۔ پھر سے حکومت میں تقیہ مت کیجیے کہ حکومت کوئی پالیسی ایسی بنائے گی، اس کے بعد میں سب اساتذہ جو ہیں وہ ایسے کوئی رائج کریں گے، نہیں۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے تاکہ ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ نوکریوں سے جڑنے کے بعد جو نالج حاصل کرنے کا طریقہ، جو سلسلہ ہے، اس کو منقطع کیے ہوئے ہیں، اس کو پھر جاری رکھیں گے۔ اس کے لیے ایسے ایکسپرٹس بالکل دستیاب ہوتے ہیں ہر جگہ، ہر سماج میں، اور نہیں ہیں تو دوسرے یہاں سے لے کے آ جائیے۔ ہم کو بھولنا نہیں چاہیے اس کام کو۔ جب غیر مسلم اور مشرک قیدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو ان کو چھوڑنے کے لیے، ان کو قید سے آزاد کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط رکھی تھی کہ ان میں سے ہر کوئی مسلمانوں کو کوئی نہ کوئی علم دے، کوئی نہ کوئی تعلیم دے، اور اس کے بعد میں وہ چلا جائے۔ دیکھیے، مشرکوں کو اور دشمنوں کو، دشمن اسلام کو، ان کو یہ شرط رکھی گئی تھی کہ علم کہیں سے بھی حاصل کرنا ہے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ وہ ایکسپرٹس ان کی شخصیت سازی کا کام جو ہے مسلسل کرتے رہیں، بلکہ ہمارے اسکولوں میں کم و بیش 3 بڑے شخصیت سازی کے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اساتذہ کے لیے کیمپ جو ہیں، تربیتی کیمپ، یہ منعقد ہونے چاہیے تاکہ یہ عمل جو ہے وہ جاری رہے گا۔ نیکسٹ ہمارے پر یہ ہونا چاہیے کہ بچوں کے لیے سال میں کم سے کم 3 کیمپ ہونا چاہیے۔ پہلا ہے وہ ہے اوکیجنل گائیڈنس کیمپ، یعنی بچوں کی تعلیمی رہنمائی کا کیمپ۔ دوسرا ہے وہ ہے اسٹڈی کیمپ، بالکل سال کے آغاز میں بچوں کو واقف کرایا جائے کہ آپ اس سال کیا پڑھنے جا رہے ہیں، کون سے مضامین ہیں آپ کو، اور آپ کو اس کا رویہ کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہر مضمون کا ٹیچر آ کے اپنے مضمون کے بارے میں بتائے۔ اس کے بنسبت آپ کو کرنا یہ ہے کہ تمام بچوں کو اکٹھا کر کے وہاں پر بھی ایکسپرٹس کو، ماہرین کو بلایا جائے اور ان کو واقفیت دلائی جائے۔ سال کے آغاز میں ہی ان کو تحریک دیا جائے، ان کو ایک اسپارک لگا دیا جائے کہ وہ ان کی اسٹڈی، ان کی پڑھائی جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ اور تیسرا کیمپ جو ہونا چاہیے وہ ہے ایگزامینیشن پریپریشن کیمپ، یعنی امتحان کی تیاری کہ لاسٹ منٹ پریپریشن جو ہوتے ہیں، جب بچے بوکھلا جاتے ہیں، ہڑبڑا جاتے ہیں اور کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس وقت جو کرائسس مینجمنٹ ہے اس کے لیے ان بچوں کو تیار کیا جائے کہ ایسے سارے واقعات، ایسے سب معاملات جب بچے کی عین امتحان کے وقت طبیعت خراب ہو جاتی ہے
جو اکثر و بیشتر جسمانی بیماری کم اور نفسیاتی بیماری زیادہ ہوتی ہے، اور ڈاکٹروں کے پاس بھی اس کا کوئی حل نہیں ہے، اور جو کہیں اور حل ڈھونڈنے جاتے ہیں وہ بھی کچھ کارآمد نہیں رہتے ہیں۔ یہ کرنے کے بجائے اگر یہ لاسٹ منٹ پریپریشن کے کیمپ جو ہیں، اسٹڈی کیمپ، یہ اگر منعقد ہمارے پر کیے جاتے ہیں تو اس کے بہت ہی مثبت نتائج ہمارے بچوں کے سامنے آ سکتے ہیں۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں سال کے آغاز میں ہی طالب علم کی شناخت، اس کے لیے ان کو کچھ سوالیہ پرچے ہم نے دینے چاہیے کہ نئے طلباء جو آ رہے ہیں ان کی شناخت ٹیچرز کو بھی ہو جائے اور پرنسپل کو بھی ہو جائے کہ کس قسم کے بچے ابھی آئے ہوئے ہیں ان کے کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو طالب علم کی شناخت جو ہے یہ ایک بڑا پروجیکٹ، اس پہ کام ہونا چاہیے سال کے شروعات میں ہی۔ ان میں سوال دے دیں ان کو کہ بھائی آپ کے گھر میں کتنے کمرے ہیں، آپ پڑھائی کہاں کرتے ہیں، وہاں سے لے کر آپ کے ابا کیا کرتے ہیں، امی ان کا کوالیفیکیشن کیا ہے، آپ کے گھر میں کتنے کمرے ہیں، پڑھائی کے لیے کیسا ماحول ہے، آپ کے ابا کیا کرتے ہیں، ان کی آمدنی کیا ہے، ان کی جو ہے تعلیمی صلاحیت کتنی ہے، امی کیا کرتی ہیں، یہ یہاں سے لے کر تو آپ کو کون سے مضامین اچھے لگتے ہیں، کون سے کمزور لگتے ہیں، کیوں لگتے ہیں، اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں، اس کے علاوہ یہ کہ کیا بننا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، کیا آپ اسکول سے ایکسپیکٹ رکھتے ہیں، آپ کیا اسے توقع رکھتے ہیں، کیا ہم نے کرنا چاہیے، کون سی آپ کی دشواریاں ہیں، ان دشواریوں کی معاملات، یہ ساری کویشچن ان کو دے دیں تاکہ وہ بچہ جو ہے اس سے آپ کو واقفیت ہو جائے کہ وہ بچہ آپ کے جو کلاس میں بیٹھا ہوا ہے وہ کس قسم کا بچہ ہے اور کیسا بچہ ہے۔ یہ ہونے کے بعد اس بچے کے گھر پر وزٹ کیے جائے استاد کی طرف سے، اور اس کا گھر کا ماحول سمجھا جائے اور اسے ربط میں کام کیا جائے۔ بلکہ ہمارے اسکول میں ہونا چاہیے کہ ہر ایک ٹیچر کو کم از کم 25 سے 30 بچے ان کو بانٹ کر دیں کہ ان بچوں کو جو ہے آپ کو سنبھالنا ہے، یہ آپ کے گود لیے ہوئے بچے ہیں، ان کے گھروں میں جانا ہے، ان کو سمجھنا ہے۔ یہ پالیسی ہماری ہونی چاہیے بچوں کی آئیڈینٹیفیکیشن یا ان کا تعارف حاصل کرنے کی غرض سے۔ ہمارے اداروں میں ریمیڈیل ٹیچنگ کا انتظام ہونا چاہیے۔ ریمیڈی یعنی علاج۔ بیماری کیا ہے کہ ہمارے جو بچوں کے فاؤنڈیشنز کمزور ہیں، ان کی بنیادیں کمزور ہیں، وہ 8ویں میں آ رہے ہیں، نام لکھنے نہیں آ رہا ہے، ان کو پہاڑی چھوڑیے گنتی بھی نہیں آ رہی ہے، ان کا شین کاف درست نہیں ہے، تو اس کے لیے ریمیڈیل ٹیچنگ اگر ہوتی ہے کہ وہ سارے بچوں کو اکٹھا کر کے مان لیا جائے کہ پہلی سے ہی اس کی بنیادیں کمزور ہیں، پہلی جماعت سے ہی، تو یہ ایک ایسا نصاب مرتب کیا جائے، بہت آسان بات ہے، جو ہمارے بچوں کو ان کا جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنے میں ان کو مددگار ثابت ہو۔ ریمیڈیل ٹیچنگ ہر اسکول میں، اسکول کے شروعات میں، آغاز میں پہلے 15 دن ہونے چاہیے تاکہ آپ کے کلاس میں جو بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس لائق بن جائے جس کلاس میں ہے وہ، ورنہ 8ویں بچہ ہے، نام لکھنے نہیں آ رہا ہے، اس کے پہاڑے گنتی نہیں، یہ چیزیں اگر ہم کو ختم کرنی ہے تو اس کے لیے ریمیڈیل ٹیچنگ جو ہے وہ بہت ہی اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں ہم کو اسمارٹ اسٹڈیز کا سہارا لینا ہے کہ کئی بچے جن کی یادداشت ایسے کمزور لگ رہی ہے، حافظہ کمزور لگ رہا ہے، یا ان کو کچھ یاد نہیں ہو رہا ہے، تو ان کے لیے ہر مضمون میں اسمارٹ ٹیچنگ کے میتھڈز جو ہیں وہ ہم کو اپنانے پڑیں گے، اور اس کے لیے مختلف چارٹس بنانے ہیں، مختلف پروجیکٹس پہ کام کرنا ہے۔ ہمارے ان تعلیمی اداروں میں ہم کو 1 سے زائد آزمائشی امتحانات یا پریلیمنری ایگزام لینے ہیں۔ حکومت کا قانون بھلے یہ ہو کہ ایک امتحان کافی ہے، بچے کی آخری امتحان میں جانے سے پہلے، وہ فائنل امتحان جانے سے پہلے ایک امتحان کافی ہے، لیکن 1 سے زائد پریلیمنری امتحان جو ہیں وہ کافی مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ان تعلیمی اداروں میں ہم کو بچوں کی ہمت افزائی کے لیے ہم کو اسپانسرز ڈھونڈنے چاہیے کہ جن کے ذریعے سے یہ جو بچے ہیں ان کو تعلیمی کارکردگی کے مطابق ان پر انعامات مقرر کیے جائیں۔ ان کی انعامات کی اگر بارش ہوتی ہے تو اور بھی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جب انسینٹیو ملتے ہیں، جب انعامات ملتے ہیں تو بچوں کی تعلیمی کارکردگی جو ہے وہ بالکل کھل اٹھتی ہے، اور بہت زیادہ طریقے سے، زیادہ محنت سے یہ بچے کام کرتے ہیں۔ اور ایسے اس قسم کے معاملات کے لیے میرٹ پر
ان کے انعامات کے لیے کئی افراد اس میں بالکل صحیح طریقے سے آپ کو مدد کرنے کے لیے بالکل تیار ملیں گے، کیونکہ آپ کا اپروچ جو ہے وہ اس معاملے میں بالکل درست اور بالکل صحیح ہونا چاہیے۔ ہمارے تعلیمی اداروں کو معیاری اور بہتر بنانے کے لیے ہوم ورک پر ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہوم ورک جو ہے وہ بامعنی ہو، با مقصد ہو۔ کیونکہ ہم ہوم ورک کیوں دے رہے ہیں اسکول میں بچوں کو؟ دیکھیے بچہ جو ہے گھر پہ جا کر اپنی کتاب کو کھولنے پر مجبور ہو جائے، لیکن یہ ہمارا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا ہے جب ہم ہوم ورک صحیح طریقے سے دے رہے ہیں، ہم ہوم ورک بطور سزا دے رہے ہیں اس کو، تو پھر جو ہے وہ ہوم ورک کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے، اور بچہ کہیں نہ کہیں سے نقل کر کے سب پورا ہوم ورک کر کے آتا ہے، لیکن اس میں تعلیمی کارکردگی میں ذرا برابر بھی کسی قسم کی بہتری نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے ان تعلیمی اداروں میں ہم کو چھٹیوں کا مصرف جو ہے وہ بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے پہلی بات تو یہ کہ چھوٹی کلاس کے بچے ہیں، ان کے لیے سمر کیمپ کا انعقاد ہو، ان کے چھٹیوں کے کیمپ کا انعقاد ہو، اور ان ویکیشن کیمپ میں کئی ساری باتوں کو ہم یاد کر سکتے ہیں، ان کی دینی تعلیم کو بہتر بنانے سے لے کر تو ان کو سوئمنگ اور سائیکل چلانے سکھانے تک، دنیاوی باتیں، یہ ساری چیزوں کو ہم کور کر سکتے ہیں ان چھٹیوں میں۔ جو بڑی کلاس کے بچے ہیں، جو بورڈ کی یونیورسٹی کے امتحان کو جا کر فیس کرنے والے ہیں یا کسی مقابلہ امتحان کو فیس کرنے والے ہیں، ان بچوں کے لیے ہم کو کرنا یہ ہے کہ نصاب سے جڑی ہوئی کچھ ایکٹیویٹیز کو ہم کو جاری کرنا ہے۔ یعنی یہ کہ ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ سال ہے، SSC کا سال ہے، 10th کا سال ہے، 12ویں کا سال ہے، وغیرہ۔ سال کی حقیقت کیا ہے؟ 365 دن میں سے صرف 194 ڈیز، 194 دن پڑھائی ہوتی ہے، 6.25 مہینے، اور ان 6.25 مہینوں میں 10 مضامین پورے کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی کو کریکولر ایکٹیویٹیز، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، ان کو کرنا ہے، پورا کرنا ہے۔ ان 6.25 مہینوں میں یہ سارے کام پورے نہیں ہو سکتے۔ ان جو 7 ڈبوں کی گاڑی ہے، اس کو 2 ڈبے اور جوڑنے پڑیں گے، یعنی وہ چھٹیوں کے ڈبے ہیں جو سرما اور گرما کی چھٹیوں کے ڈبے ہیں، وہ ان کو جوڑنے پڑیں گے ان بچوں کے لیے جو بچے اعلیٰ تعلیمی امتحان دینے جا رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ 2 مہینے پورے زائد ملیں گے ہمارے بچوں کو تمام ریویژن کے لیے، تمام چیزوں کو ریوائز کرنے کے لیے ان کو وقت زیادہ مل جائے گا، اور اس طریقے سے وہ گاڑی جو ہے وہی گاڑی آگے بڑھ سکتی ہے۔ اب ای لرننگ کا زمانہ بھی ہے، یعنی بلیک بورڈ کی جگہ جو ہے وہ LCD TV کے مانیٹر نے لے لی ہے، اور کئی ساری باتیں، کئی ساری ٹیچنگ جو ہیں وہ آن لائن ہو چکی ہیں۔ یہ کہیں کہیں پر ایک محض اٹریکشن والی بات ہوگی، لیکن اکثر جگہ پر یہ ایک مفید اور صحیح اقدام ہے اگر بچوں کو مزیدار اسٹڈی بنا کر ان کو پیش کرنا ہے، اور ان کی گراسپنگ پاور جو ہے، کوئی چیز کو قبول کرنے کی طاقت جو ہے اس کو بڑھانا ہے، تو وہ بہت ہی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ای لرننگ یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے سے لرننگ جو تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ ہے، اس کے لیے بہت ہی مثبت رویہ ہمارے انتظامیہ کو، ہمارے اداروں کو اپنانا ہے، تاکہ ہمارے بچے جو لیٹسٹ انفارمیشن، جو نالج ہے، جو معلومات ہے، بے شک علم نافع کی بات کر رہے ہیں ہم، وہ ہمارے بچے حاصل کرنے سے محروم نہ رہیں۔ خواتین حضرات، یہ تھیں چند تجاویز ہمارے تعلیمی اداروں کو بہتر اور معیاری بنانے کے لیے۔ ان سے زیادہ بھی کئی اور کوششیں مختلف سمتوں میں ہو سکتی ہیں، اور اس کے لیے ہم کو مسلسل سوچتے رہنا اور اس کے لیے مسلسل کام کرتے رہنا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔